اب علم والے طلباء سمجھتے ہیں کہ لام کو جزم کو لمبا بھی نہیں کرنا رخوت، اور سخت بھی کہ سخت بھی نہیں پڑھنا، توسط کے ساتھ درمیانہ آواز سے. شد کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ توسط کی وجہ سے درمیان آواز سے ادا ہوگا. لام کو حرف طرفیہ کہتے ہیں، اس لیے یہ زبان کے کنارہ سے ادا ہوتا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں لخروجها من طرف اللسان. 10واں مخرج اس کا ساتھی احسان ہے، پڑھو. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیا رباعی انیاب، کتنے دانت کم ہو گئے؟ کتنے؟ 2 کم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یعنی 2 ثنایا، 2 رباعی، 2 انیاب اوپر والے، اور 2 زاحق کم ہو گئے، 2 زاحق کم ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اب باقی وہی کنارہ ہے. اس سے زبان کا کنارہ جب ثنایا علیا رباعی انیاب کی جڑ کے متصل مسوڑوں سے لگ جائے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. نون کو بھی حرف طرفیہ کہتے ہیں. نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیشنو، نہ نی نو. درمیانہ آواز، نہ نرم نہ سخت. کیوں؟ توسط کی وجہ سے یہ دلیل ہے. جزم کے ساتھ ان، اس وقت غنہ نہیں ہے. اس وقت غنہ تب ہوگا جب نون ساکن کے بعد کوئی اور حرف آئے. ادغام کے 4 حرف ہیں، ینمو، نون ساکن کے بعد ینمو آ جائے، یا اقلاب کا حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد با آ جائے، یا نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے. وہ اپنے قاعدے ہیں. خود نون میں غنہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے بعد کوئی حرف ادغام والا یا اقلاب والا یا اخفاء والا نہ آ جائے، اس وقت اس میں غنہ نہیں ہوگا. اب اس نون کے بعد اگر کوئی حرف اور آ گیا، ان کنتم، اب اس میں غنہ بن گیا. کیوں؟ کہ ان کے بعد 15 میں سے کاف آ گیا، کنتم میں نون کے بعد تا آ گیا، تو وہاں پھر غنہ ہوگا اور یہاں غنہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں غنہ آنی، ان کو کہتے ہیں غنہ زمانی. کیا کہتے ہیں؟ غنہ زمانی. غنہ آنی کا کوئی جو ہے نا وقت نہیں ہے، بس صرف نون کے ذات کو پڑھنا پڑتا ہے. ان، ان، اس کو لمبا نہیں کرنا پڑتا. اور غنہ زمانی ان، ان، انو، یہ زیادہ وقت لگانا وہ ہے غنہ زمانی. سمجھ گیا؟ تو یہ ہو گیا 11واں مخرج. ہاں، نون کو شد کے ساتھ ان. اب نون مشدد ہو گیا تو یہ حرف غنہ بن گیا، پہلے حرف غنہ نہیں تھا. انی، انو. 11واں مخرج زبان کا کنارہ سامنے والا اور پشت زبان. میری طرف دیکھو، یہ پشت زبان ہے. کنارہ کون سا؟ یہ گول کنارہ. یہ تو لا میں بھی استعمال تھا، نون میں بھی، را میں بھی، لیکن یہاں یہ بات زیادہ ہو گئی ہے. یہ پشت ہے، یہ اوپر لگے گی تو حرف موٹا ادا ہوگا، اور یہ اوپر نہیں لگے گا تو را موٹا ادا نہیں ہوگا. جب ثنایا علیا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگ جائے. 11واں مخرج را کا بیان کر رہے ہیں. زبان کا کنارہ اور پشت زبان جب ثنایا علیا رباعی کے مسوڑوں سے لگ جائے اس سے را ادا ہوتا ہے. تاکید، را کو پر ادا کرتے وقت زبان کی پشت اوپر مسوڑوں کے متصل تالو کے ساتھ زیادہ لگے، اور را کو باریک ادا کرتے وقت صرف زبان کا کنارہ مسوڑوں سے لگے. را کی ادائیگی میں حقیقی تکرار ممنوع ہے، حقیقی تکرار پیدا نہ ہو. تکرار 2 قسم پر ہے. کتنے پر؟ 2. مشابہت تکرار اور تکرار حقیقی. تکرار حقیقی ممنوع ہے اور مشابہت تکرار مطلوب ہے. کیا ہے؟ مطلوب ہے. ہاں جی. اب یہ کیوں پڑھیں گے؟ را کو زبر زیر پیش کے ساتھ عملاً. اب مخرج تو پڑھ لیا، لیکن اگر اس پر زبر زیر نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اب زبر زیر میں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون سا مخرج ہے اور جو مخرج بیان ہوا وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. را زبر را. پہلی تختے میں را کے اندر مد اصلی تھا کہ مد فرعی؟ ماشاءاللہ. کیوں؟ کہ یہ 2 حرفی حرف ہے، اس میں محل مد ہے، سبب مد نہیں ہے. را زیر ری، را پیش رو، را ری
آواز، نہ نرم نہ سخت، کیوں؟ توسط کی وجہ سے، جزم کے ساتھ، او، یہ را جب ساکن ہو پہلے زبر و را پور ہوگا، او، اب را ساکن پہلے زیر را باریک ہوگا، ایر، اب را ساکن پہلے پیش را پور ہوگی، او، شد کے ساتھ، او، اری، او۔ اب مولانا مشابہ تکرار اور تکرار حقیقی یہاں سمجھا دوں۔ اب اروا جو را ہے، اس میں اگر زبان میں کپ کپی پیدا ہو گئی، لرزہ، ہلنا، اروا، ار، یہ ہے حقیقی تکرار، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک را کے بجائے 2-3 را کی آواز پیدا ہو گئی، یہ حقیقی تکرار غلط ہے، ممنوع ہے، ہاں جی۔ اور ایک ہے کہ اب کچھ وقت لگا لو، ہاں جی، شد کے اوپر، لیکن 2 را سمجھ میں نہیں آئے، تھوڑا وقت لگ جائے، اری، یہ ہے مشابہ تکرار، ٹھیک ہے جی۔ مشابہ ہے کہ 2 را کی طرح وقت لگ گیا، لیکن حقیقی تکرار نہیں ہے۔ اور ایسے الفاظ میں جب قاری پہنچتے ہیں نا، نماز پڑھاتا ہے تو ہم قاری کی امتحان لیتے ہیں۔ عبداللہ سے تو نہیں ہے؟ عبداللہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، جب قاری نماز پڑھاتا ہے تو میں پھر نماز میں اس کی غلطی نکالتا ہوں۔ جب آتے ہیں نا یقول الانسان یومئذ این المفر، تو یہاں کہتے ہیں مفر، مفر، تو را کو صرف جزم سے پڑھ لیا، شد نہ دیا، تو یہ را کی غلطی، قاری کی غلطی ہوگی۔ این المفر، پڑھو، ہمارے قاری عبداللہ تو بڑے ماہر ہیں، وہ تو پیدائشی قاری ہیں الحمدللہ، اس کے الفاظ سارے ٹھیک ہیں۔ اور قاری کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے قاری صاحب تو اچھے آدمی جی، ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے جی۔ چلو جی، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہو گئے 3 حروف، لام، نون، را، ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ لخروجها من طرف اللسان، یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اس مناسبت کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ۔ یہ آپ کی 4تھی تختی جاری ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں طلباء سے پہلی تختی میں امتحان لیتا ہوں اور آپ سب کا امتحان ہے اس میں جی۔ پہلی تختی میں ہم نے مولانا آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ہدایات نکالو، اس میں متشابہۃ الصوت، پہلی تختی میں وہ حروف بتاؤ جن کی آواز آپس میں مشابہ ہے اور جن کو کہتے ہیں متشابہۃ الصوت۔ کون سے حروف ہیں؟ آپ اونچی آواز سے پڑھیں ماشاءاللہ جی۔ تا اور قا، شاباش، خود پڑھتے جاؤ۔ سا اور سین، الحمدللہ۔ دیکھو جی، اب یہ استاد بننے کے قابل ہوگا انشاءاللہ کہ یہ فرق بتا رہا ہے، خود پڑھ سکتا ہے تو تب پڑھائے گا اور کو۔ آج کل خود صحیح نہیں پڑھ سکتے اور ان کو کیا بتائیں گے جی؟ آگے پڑھو جی۔ تیسری جوڑی ہا اور ہا، اس کے مقابلے میں ہا۔ چوتھی جوڑی زال، اس کے مقابلہ میں زا۔ آگے سین، اس کے مقابلہ میں صاد۔ کیا فرق ہے سین اور صاد میں حضرت؟ صاد میں استعلا اور ادباق ہے، اور سین میں یہ نہیں ہے، سین باریک ہوگا، صاد پھر ہو۔ ماشاءاللہ۔ آگے چلو۔ ضاد، آپ کی زبان کی نوک لگ رہی ہے، میں نے اس کو کان سے پکڑا، زبان کی کرٹ لگاؤ۔ ضاد، ضاد۔ اب دیکھو تھوڑی تنبیہ کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ڈر ہو رہا ہے نا جی، اب ڈر گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ آگے پڑھو، اس کے مقابلہ میں وا، زندہ باد۔ آگے پڑھو جی۔ عین، اور اس کے مقابلہ میں حمزہ۔ الفاظ قرآن میں بتاؤ۔ نعبدو کے بجائے نعبدو پڑھنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جاؤ۔ قاف، ماشاءاللہ۔ کاف، الحمدللہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ متشابہ الصوت، متشابہۃ الصوت، یعنی ملتے جلتے آواز والے حروف۔ ان میں استاد ماہر ہوگا تب طلباء کو صحیح پڑھائے گا۔ مولانا آپ آگے بتائیں حروف شدیدہ کون سے ہیں؟ کتنے ہیں حروف شدیدہ؟ 8 ہیں۔ پڑھو جی، علیحدہ پڑھو، اس میں پڑھو، علیحدہ حروف پڑھو۔
حمزہ شاباش آگے جیم آگے دال شاباش کاف ماشاء اللہ قاف قا ذرا موت قاف شاباش قا جی با شاباش تا ماشاء اللہ. ان کیا کہتے ہیں؟ حروف شدیدہ شدیدہ سخت آواز سے پڑھے جائیں گے. آپ مولانا بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ شیراز اکبر کس علاقے کے ہو؟ مردان مردان کے ہو. آپ کہاں کے تھے؟ صدام ہارون کہاں کے ہیں؟ حکم سے وزیرستان. آپ کا نام کیا ہے؟ وزیرستان میں واڑا. آپ کہاں کے ہیں؟ پشاور کے ہیں. نام کیا ہے؟ پڑھو جی آگے جی. حروف مستعلیہ سناؤ. خا زندہ باد. صاد یہ بتاؤ کہ خا میں پر ہونے کی کون سی صفت ہے؟ استعلا استعلاء کا کیا تقاضا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف ماشاء اللہ. اور صاد میں کتنے درجے کی موٹائی ہے؟ 2 درجے کی کس کس وجہ سے؟ اطباق اور استعلا. زندہ باد. ماشاء اللہ جی آگے جاؤ. غاد شاباش غید ماشاء اللہ قا الحمدللہ. قاف جی غا ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص وضع طين قيض. الحمدللہ. اب مولانا آپ فتویٰ دیں گے استاد ہونے کے قابل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ جی. آگے آپ کریں جی. حروف صفریہ تیز حروف کون سے ہیں؟ صاد شاباش آگے زا آگے سین ماشاء اللہ. آپ مولانا بتائیں یہ جس میں ایک الف کے برابر مد ہوتا ہے 12 حروف کون سے ہیں وہ؟ با جی پڑھتے جاؤ. تا شاباش سا آگے حا ماشاء اللہ. خا جی را زا قا ماشاء اللہ. را جی فا و ہم ہا شاباش یا ماشاء اللہ. یہ کتنے حروف ہیں؟ 100 حرف نہ دیجیے غٹوے لکھی گی 12 مد سے 12 حروف دی. آپ وہ بتائیں جن میں لمبا مد ہے 6 الف کے برابر اور وہ کتنے حروف ہیں؟ 100 دی. دالو حرفونا چلو مت پڑے 100 دی حرفونا پنزلس 100 دی پنزلس دعوا ہے. تم دلانے 3 لکھا جاوا ہے. جی شاباش دال جی دال ماشاء اللہ. فرق ہے اخر جی سین الحمدللہ شین الحمدللہ. صاد لج آواز تک تیز کا کہ سفیرم پکی ہوئی مغٹم پکی ہوئی. صاد صاد بس ماشاء اللہ جی. واد جب یہ سکت مقامہ ہوگا زوی ہوں آواز پیدا شو زوی بنا پیدا کے ہوئے واد واد دا ٹھیک. چلو جی عین ماشاء اللہ غین ماشاء اللہ جی. قاف الحمدللہ. کاف لام میم واو شاباش ماشاء اللہ. دا 100 حروف دی بنزل بس دیکھ کے مت کی. الحمدللہ الحمدللہ. اس طرح اگر سارے جو شریک ہیں جن کے ساتھ آپ تکرار کر رہے ہیں اگر اس طرح آپ نے تیار کر لیا تو اللہ کے ہاں آپ کا بڑا انعام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی اللہ پاک آپ سے خدمت لیں گے. آپ تدریس کرنے کے قابل ہوں گے. اچھا جی
کل ہم نے نیا سبق پڑھا تھا حروف مقطعات. وہ ابھی جو ساتھی نہیں تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کر لیں. اور تختی نمبر 4 ہم کہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ مخارج میں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں. اس میں کیا ہدایت ہیں؟ زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حرکات. کیا کہتے ہیں؟ ایک. زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، پیش بھی اوپر ہوتا ہے. زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، منہ کھولنے اور سیدھا آواز نکلنے سے زبر ادا ہوگا. با زبر با. زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، منہ اور آواز کو نیچا کرنے سے با زیر بی. اور پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے، پیش کی نشانی یوں ہے اور پیش دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں حق القرآن صفحہ 53. با پیش بو. یہ ایک بات ہو گئی. یہ معلمین معلمات کے لیے ہدایات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد زبر آدھے الف کے برابر، زیر آدھے یا کے برابر، پیش آدھے وہ کے برابر ہوتا ہے. حرکات کو معروف ادا کرنا سکھائیں، مجہول ادا کرنا غلطی ہے. زیر اور پیش میں مجہول پڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اب مثلا دیکھو یہ ہے نا حمزہ زیر ای، تو پڑھتے ہیں حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او. اس کو پڑھتے ہیں حمزہ پیش او. یہ غلط ہے. زبر میں مجہول کا خطرہ نہیں ہے زبر میں، لیکن زبر میں زبر کے بجائے کھڑا زبر بناتے ہیں. حمزہ زبر آ تو لمبا کرتے ہیں. یہ غلطی ہوتی ہے. لیکن معروف مجہول زیر اور پیش میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو معروف پڑھنے ہیں، حروف مجہول نہیں پڑھنے. تو کیا فرمایا؟ زبر کی ادائیگی میں الف معروف کی بو پیدا ہو، زیر میں یا معروف کی بو اور پیش میں او معروف کی بو پیدا ہو. قرآن مجید حرکات اور حروف کی ادائیگی معروف ہوتی ہے، جیسے خالق سب پر زبر ہے. ای بی لی یہ اب معروف ہے. اے بے لے یہ مجہول غلط ہے. سودو سو یہ معروف ہے. سودو سو یہ مجہول ہے، غلط ہے جی. ہاں جی. قرآن مجید کی حفاظت کریں گے اللہ کی مدد سے. ان کو مجہول پڑھنا غلطی ہے. حرکات کے آخر میں جھٹکا بھی نہ دیں. جن 12 حرفوں میں ایک الف کے برابر مد تھا، با تا، اس کو با تا اس طرح نہیں پڑھنا، آخر میں جھٹکا نہ آئے. تو حرکات کو اپنی مقدار سے زیادہ بھی نہ کھینچے. اب با تھا نا با، تو با کو ایک الف کے برابر، اب با کو یوں پڑھنا با تا. یہ بھی غلط ہے. کیوں کہ اپنے قانون سے آگے بات بڑھ گئی. قانون کیا تھا کہ ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. ایسے کتنے حروف تھے؟ 12. اور جو لمبے تھے جن میں 6 الف کے برابر مد تھا وہ کتنے تھے؟ ماشاءاللہ. یہ ہم آپ کو سارے بتاتے گئے مخارج میں. اس تختی میں حروف شدیدہ کی ادا سخت ہو، اجیزوں کا قطبتا حروف شدیدہ ہیں. حروف رخوہ کی ادا نرم ہو، 16 حروف ہیں. حروف مستعلیہ کی ادا پر ہو، 7 حروف ہیں. حروف مستفلہ کی ادا باریک ہو، 22 حروف ہیں. یعنی صفات لازمہ کا اثر حروف و حرکات پر ضرور ہونا چاہیے. ماہر استاد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک جیسی ملتی جلتی آواز والے حروف یعنی متشابہۃ الصوت میں واضح فرق سکھائیں. اور آپ کو ہم مخارج میں سکھا رہے ہیں. تختی نمبر 4 میں مخارج کی ترتیب سے حروف لائے گئے ہیں. اس لیے معلمین کرام ہر حرف کا مقرر شدہ مخرج ضرور بتائیں تاکہ حروف مخارج میں صحیح ادا کیے جائیں. تو آپ کے کتنے مخارج ہو گئے؟ 9 10 11. اور آپ تک کتنے ہو گئے؟ 11 مخرج ہو گئے. آپ نے حمزہ اور ہا پڑھ لیا. کون سے مخرج میں تھا حمزہ اور ہا؟ ہاں. عین اور ہا کون سی مخرج؟ غین اور خا. قاف زبان کی جڑ، کاف زبان کی جڑ منہ کی طرف، جیم شین یا مخرج نمبر 7 زبان کا درمیان، اور ضاد مخرج نمبر 8 کا زبان کی کروٹ. لام نون را زبان کے کنارہ سے یہ دونوں ادا ہو رہے تھے. تو یہ آپ نے پڑھ لیے مخارج میں. آگے مخارج بھی پڑھیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا. اب پڑھتے ہیں تختی نمبر 5 کی حقوق تنوین والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنوین کی تختی آگے آ رہی ہے. زبر زیر پیش کے بعد 2 زبر
دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین. کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جائیں ان کو کہتے ہیں حرف منون. کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. دوسری بات، تنوین میں نون ساکن کی آواز ہوتی ہے جیسی میم دو زبر من اور میم نون زبر من کی آواز ایک جیسے ہے. لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں فرق ہو. ہاں، اس لیے انشاءاللہ آپ پھر پڑھیں گے نا کہ تنوین اور نون ساکن کے قواعد بھی ایک جیسے ہیں. ایک جیسے ہے نا. اس میں اظہار حلق ہوتا ہے، اس میں ادغام ہوتا ہے، اس میں اخفاء. ادھر کیا کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. تو نون ساکن کے ساتھ تنوین بھی وہاں کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کہ نون ساکن اور تنوین کے ایک جیسی آواز ہے تو ان کے قواعد بھی ایک جیسے. ان کی قواعد بھی لکھنے میں فرق ہے لیکن آواز میں فرق نہیں ہے. اچھا جی، اس تختی میں صرف تنوین کی مشق کرائی جائے اور غنہ آنی جو تنوین کے نون کا ذاتی حق ہے وہی ادا کیا جائے. غنہ زمانی کے قاعدے یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ غنہ زمانی کے لیے نون ساکن کے بعد کسی اور حرف کا آنا لازمی ہوگا یا نون پر شد لازمی ہوگا تب غنہ بنے گا نا. تو یہاں صرف نون ساکن ہے اور اس کے بعد اور کوئی حرف نہیں ہے تو ادغام کا غنہ بھی نہیں بن سکتا، اخفاء کا بھی نہیں بن سکتا اور اطلاق کا بھی نہیں بن سکتا. اس لیے یہاں غنہ نہیں کرائیں گے. اب اس تختی کے تنوین کو یوں پڑھیں گے، میم دو زبر من. آپ نے پڑھیں میم دو زیر من. اسی طرح آخر تک پڑھیں گے. اس تختی میں جس حرف کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے یعنی میم کے ساتھ الف ہے تو الف کو یاد نہیں کریں گے، بس میم دو زبر من، با دو زبر بن، واو دو زبر ون. تنوین پڑھتے وقت اس الف کا نام نہیں لکھا جائے گا. پھر یہ کیوں لکھنے میں آیا ہے؟ یہ الف لکھنا اس قاعدے کی طرف اشارہ ہے کہ وقف رسم الخط کا تابع ہوتا ہے. یعنی وقف میں علیمن کو کیسے پڑھیں گے؟ علیما. عذابن کیا پڑھیں گے؟ عذابا. عدوون کو کیسے پڑھیں گے؟ عدوا. اس طرح جس حرف کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے جیسے اذن ہدن تو جوڑ کرتے وقت یا کا نام نہیں لیا جائے گا، اس کو وقف میں اذا اور ہدا پڑھیں گے. اب تختی نمبر 5 عملاً پڑھتے ہیں اور اسی طرح حروف کا نام لیں گے جس طرح کہ پہلی تختی میں تھا. اب الٹ ہے مخارج کی. پہلے 16 مخرج میم با واو، پھر اس کے بعد صاد زا سین، پھر اس کے بعد ہاں جی قا دال تا. آخر کی طرف سے آ رہے ہیں. وہ جو چوتھی تختی تھی نا وہ مخارج کی ترتیب سے تھی نا، اب اس کے الٹ واپس پیچھے سے آ رہے ہیں یہ مخارج کی ترتیب سے. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. بس اس کو زیادہ نہیں آگے کرنا کہ من من. یہ غنہ زمانی ہوگا، غنہ زمانی کے قاعدے اس میں نہیں پائے جاتے. بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن، بن بن بن. با سخت ہوگی کہ نرم؟ سخت. واو میں ہوں گول ہو جائیں. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. عدوون، عدوون میں وہ آئے گا نا پیش ان کے ساتھ آ سکتا ہے. فادو زبر فن، اونچی آواز سے ایک آواز سب کی نکلے. فادو زیر فن، فادو پیش فن، فن فن فن. فا کا مخرج بھی ہم نے بتا دیا چوتھی تختی میں اور وہاں پر بھی ہم نے پہلی تختی میں بتا دیا تھا کہ کون سا مخرج ہے. پھر نہیں پڑھیں گے. سین دو
زبر سن سین دو زیر سین سین دو پیش شن سن سین سن زادو زبر زن صاد زا سین کا ایک مخرج، ہاں جی، فا کا علیحدہ، با میم وہ کا ایک مخرج تھا، الٹا رہے ہیں جی. زادو زیر زین زادو پیش زن زن زین زن، آواز کیوں تیز ہے؟ سفید. صاد دو زبر صن، آخر میں قلقلہ کی آواز نہیں آئی. صاد دو زیر صین صاد دو پیش سن صن صن سن. اگر صاد کے آخر میں کوئی دال کو واضح نہ کرے تو پھر حرف مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ نامکمل ہے. کیوں؟ حرف کا پورا نام تھا صاد، اور یہ کہتے ہیں صادو زبر سن، صادو، یہ غلط ہے نا، تو اس کو مکمل پڑھیں گے. دوسری تختی میں نے بتا دیا تھا صادو زبر سن صادو زیر سین صادو پیش سن سن سین سن زال دو زبر زن زال دو زیر زین زال دو پیش زن زن زین زن و دو زبر ون و دو زیر زین. مخرج تینوں کا ایک ہے، وا زال شا کا، لیکن وا کے اندر اتباع کی صفت کی وجہ سے زبان کا درمیان اوپر لگ رہا ہے، اس وجہ سے موٹا ہے. وا دو زیر زین وا دو پیش ون ون زین ون تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن تن تین تن دال دو زبر دن. پہلی تقریبی پکڑ لی ہے، دوسری بھی اور تیسری بھی اور چوتھی بھی، الحمدللہ. عجیب کرامت کا قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ، بہت کرامت والا ہے جی، کسی اللہ والے نے لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہدایت وغیرہ نہیں تھے، ہدایت ہم نے خود برابر کر کے، تاکہ پڑھنے والوں کو اس کا اندازہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا مبارک قاعدہ ہے. بس صرف اس میں تختیاں تھے، حروف تھے، باقی قواعد وغیرہ نہیں تھے. قواعد ہم نے خود برابر کیے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حق القرآن مفصل. اچھا جی، دال دو زیر دین دال دو پیش دون دن دین دون. آگے روان پڑھیں، وقت مختصر ہے. قن 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 رن رین رن نون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو پیش نون نن نین نون. آسان حرف ہم روان میں پڑھیں گے اور جو مشکل ہوگا وہ جو بھی پڑھیں گے. آگے لن نین نون واد دو زبر ون
یا کا ایک مخطہ شن شین شون جن جین جون کن کین کن قاف دو زبر قن قاف دو زیر قین قاف دو پیش قن قن قین قن آگے آتے ہیں ادنائے حلق کی طرف خا اور غین خن قین خن غن غین غن آگے وسط حلق کی طرف حن حین حن عن عین غن آگے اقصائے حلق ہن ہین